بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ کلاس نمبر 1 سبق نمبر 1 آج ہم سورہ نور کا آغاز کر رہے ہیں ترجمہ تفسیر کے ساتھ انشاءاللہ عز و جل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسمی نام سے، ملہ اللہ کے نام سے، الرحمن نہایت مہربان، الرحیم رحمت والا ہے۔ سورۃ انزلناہا وفرضناہا وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون۔ سورۃ یہ ایک سورت ہے، انزلناہا کہ ہم نے نازل کیا اسے، وفرضناہا اور فرض کیے اس کے احکام، وانزلنا اور نازل کی، فیہا اس میں، آیات بینات روشن آیتیں۔ کیوں روشن آیتیں نازل کی؟ لعلکم تاکہ تم تذکرون نصیحت حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یہ ایک صورت ہے جو ہم نے نازل فرمائی اور ہم نے اس کے احکام فرض کیے اور ہم نے اس میں روشن آیات نازل فرمائی تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اب اس کی تھوڑی سی تفسیر دیکھیے۔ سورتن یہ ایک سورت ہے۔ سورہ نور کی ابتدا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حدود اور مختلف احکام بیان فرمائے، جبکہ اس سورت کی آخر میں توحید کے دلائل و ذکر فرمائے، اور اس آیات میں بیان فرمایا کہ یہ ایک سورت ہے جو ہم نے نازل فرمائی اور ہم نے اس میں موجود احکام مسلمانوں پر فرض کیے اور ان پر عمل کرنا بندوں پر لازم کیا، اور ہم نے اس میں ضروری احکام اور اپنی وحدانیت کے دلائل پر مشتمل روشن آیتیں نازل فرمائیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ آیت نمبر 2 میں زانی کی سزا بیان کی گئی ہے۔ الزانیات والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ لفظ بلفظ پہلے ترجمہ ملاحظہ فرمائیں، اس کے بعد با محاورہ ترجمہ انشاءاللہ۔ الزانیات زنا کرنے والی عورت، والزانی اور زنا کرنے والے مرد، فجلدو تو تم کو چاہیے کہ تم کوڑے مارو، کل واحد ہر ایک کو، منہما ان دونوں میں سے، 100 جلدۃ 100 کوڑے، جو یہ کنوارے لوگوں کی جو ہے سزا بیان کی جا رہی ہے۔ ولا تأخذکم نہ پکڑے نہ آئے تمہیں، بہما ان دونوں پر، رأفت کوئی ترس، اور جب تم کوڑے لگاؤ تو تمہیں ان دونوں پر کوئی ترس نہ آئے۔ فی دین اللہ یہ اللہ کے دین میں ہے، ان کنتم تؤمنون اگر تم ایمان رکھتے ہو، کس چیز پر؟ باللہ والیوم الآخر اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ ولیشہد اور چاہیے کہ موجود ہوں، کون؟ گواہ۔ یشہد کا معنی گواہ بھی ہے اور موجود وہی لوگ ہوتے ہیں جو سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ عذابہما ان کی سزا کو، یعنی جب تم ان پہ کوڑے برسانے لگو تو عوام کو اکٹھا کر لو تاکہ ان کے لیے عبرت بن جائے۔ طائفتن ایک گروہ کو موجود ہو، من المؤمنین ایمان والوں میں سے۔ ابا محاورہ ترجمہ ملاحظہ فرمائیں کہ جو زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد ہو تو ان میں ہر ایک کو 100 کوڑے لگائے جائیں،
اور اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہو، ایمان رکھتے ہو، تو تمہیں اللہ کے دین میں ان پر کوئی ترس نہ آئے، اور چاہیے کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کا ایک گروہ موجود ہو۔ اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے حدود اور احکام کا بیان شروع فرمایا۔ سب سے پہلے زنا کی حد یعنی سزا بیان فرمائی اور حکام سے خطاب فرمایا۔ حکام جو ہے حاکم کی جمع ہے، یعنی جو اس دور کے حاکم ہوتے ہیں، یعنی جو اس دور کے حاکم ہیں، ان سے خطاب فرمایا کہ جس مرد یا عورت سے زنا سرزد ہو جائے تو اس کی حد یہ ہے کہ اسے 100 کوڑے لگائے جائیں۔ غیر محسن زانی کی سزا، یاد رہے کہ حد ایک قسم کی سزا ہے جس کی مقدار شریعت کی جانب سے مقرر ہے، اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی، اور اس سے مقصود لوگوں کو اس کام سے باز رکھنا ہے جس کی یہ سزا ہے۔ اور اس آیت میں بیان کیا ہے کہ زنا کی حد آزاد غیر محسن کی ہے، یعنی یہ جو سزا بیان ہوئی ہے یہ غیر شادی شدہ کی ہے، کیونکہ آزاد محسن کا حکم یہ ہے کہ اسے رجم کیا جائے، یعنی اسے سنسار کر دیا جائے، پتھر مار مار کے اسے ہلاک کر دیا جائے، جیسے کہ ایک حدیث شریف میں ہے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے رجم کیا گیا۔ محسن وہ آزاد مسلمان ہے جو مکلف ہو، یعنی کہ عاقل و بالغ ہو، اور نکاح صحیح کے ساتھ خواہ ایک ہی مرتبہ اپنی بیوی سے صحبت کر چکا ہو۔ ایسے شخص سے زنا ثابت ہو جائے تو اسے رجم کیا جائے گا، اور اگر ان میں سے ایک بات بھی نہ ہو، مثلا آزاد نہ ہو یا مسلمان نہ ہو یا عاقل یا بالغ نہ ہو، یا اس نے کبھی اپنی بیوی کے ساتھ صحبت نہ کی ہو، یا جس کے ساتھ صحبت کی ہو اس کا نکاح فاسد ہو، تو یہ سب غیر محسن میں ہی داخل ہیں، یعنی مکلف نہیں ہیں۔ اور زنا کی صورت میں ان سب کا حکم یہ ہے کہ انہیں 100 کوڑے مارے جائیں۔ زنا کی حد کے متعلق 3 شرعی مسائل۔ یہاں آیت میں ذکر کی گئی حد سے متعلق 3 اہم شرعی مسائل ملاحظہ ہوں۔ زنا کا ثبوت یا تو 4 مردوں کی گواہیوں سے ہوتا ہے، یا زنا کرنے والے کے 4 مرتبہ اقرار کر لینے سے۔ پھر بھی حاکم یا قاضی بار بار سوال کرے گا اور دریافت کرے گا کہ زنا سے کیا مراد ہے، کہاں کیا، کس سے کیا، کب کیا۔ اگر ان سب باتوں کو بیان کر دیا تو زنا ثابت ہوگا، ورنہ نہیں، اور گواہوں کے صراحتاً اپنا معائنہ بیان کرنا ہوگا، اس کے بغیر ثبوت نہ ہوگا۔ نمبر 2، مرد کو کوڑے لگانے کے وقت کھڑا کیا جائے اور تہبند کے سوا اس کے تمام کپڑے اتار دیے جائیں، اور متوسط درجے کے کوڑے سے اس کے سر، چہرے اور شرمگاہ کے علاوہ تمام بدن پر کوڑے لگائے جائیں، اور کوڑے اس طرح لگائے جائیں کہ علم یعنی درد گوشت تک نہ پہنچے۔ عورت کو کوڑے لگانے کے وقت نہ اسے کھڑا کیا جائے، نہ اس کے کپڑے اتارے جائیں، البتہ اگر پوستین یا روئی دار کپڑے پہنے ہوں تو وہ اتار دیے جائیں۔ یہ حکم آزاد مرد اور عورت کا ہے، جبکہ باندی غلام کی حد اس سے نصف یعنی آدھی ہے، 50 کوڑے ہیں، جیسا کہ سورہ نساء میں مذکور ہے۔ لواطت زنا میں داخل نہیں، یعنی لواطت کسے کہتے ہیں؟ لواطت کا مطلب ہے مرد جو مرد کے ساتھ بدکاری کرے اور عورت عورت کے ساتھ بدکاری کرے۔ استغفر اللہ۔ لہٰذا اس فعل سے حد واجب نہیں ہوتی، لیکن تعزیر واجب ہوتی ہے، اور اس تعزیر میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے چند قول مروی ہیں۔ آگ میں جلا دینا، غرق کر دینا، بلندی سے گرانا اور اوپر سے پتھر برسانا۔ فاعل و مفعول یعنی لواطت کا فعل کرنے اور کروانے والے دونوں کا ایک ہی حکم ہے۔ زنا کی حد سے متعلق اس آیت کا معنی یہ ہے کہ وَلَا تَأْخُذْكُمْ، کہ تمہیں بِهِمَا رَأْفَةٌ، تمہیں ان دونوں میں سے کسی پر ترس نہ آئے۔ ایمان والوں پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے معاملے میں انتہائی سخت ہوں، اور اس کے نافذ کردہ حدود کو قائم کرنے میں کسی طرح کی نرمی سے کام نہ لیں کہ کہیں اس کی وجہ سے حد نافذ کرنا ہی چھوڑ دیں یا اس میں تخفیف کمی کریں۔ حدود نافذ کرنے کے معاملے میں مسلم حکمرانوں کے لیے شرعی حکم کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جرائم کی جو سزائیں مقرر کی ہیں وہ انہیں سختی سے نافذ کریں۔
چنانچہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی حدود کو قریب و بعید سب قائم کرو اور اللہ کے حکم بجا لانے میں ملامت کرنے والے کی ملامت تمہیں نہ روکے۔ اس آیت کا آخری حصہ ہے وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ، یعنی جب زنا کرنے والوں پر حد قائم کی جا رہی ہو تو اس وقت مسلمانوں کا ایک گروہ وہاں موجود ہو تاکہ زنا کی سزا دیکھ کر انہیں عبرت حاصل ہو اور وہ اس برے فعل سے باز رہیں۔ زنا کی مذمت میں قرآن مجید میں بھی اس کے ایک اور جگہ پہ بھی ارشاد ہے، اور زنا حرام اور کبیرہ گناہ ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بدکاری کے پاس نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ نیز زنا کی بڑی سخت مذمت بیان ہوئی ہے اور حدیث مبارکہ میں بھی اس کا ذکر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ زنا کرتا ہے تو اس سے ایمان نکل کر سر پر سائبان کی طرح ہو جاتا ہے، اور جب اس فعل سے جدا ہوتا ہے تو اس کی طرف ایمان لوٹ آتا ہے۔ استغفر اللہ۔ حضرت عمر بن عاص سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس قوم میں زنا ظاہر ہوگا وہ قحط میں گرفتار ہوگی، اور جس قوم میں رشوت کا ظہور ہوگا وہ رعب میں گرفتار ہوگی۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرے گا تو قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالی اس کی طرف نظر رحمت نہ فرمائے گا اور نہ ہی اسے پاک کرے گا، اور اسے فرمائے گا کہ جہنمیوں کے ساتھ تم بھی جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان مومن مرد عورت کو زنا جیسے بدترین گندے اور انتہائی مذموم فعل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، میرے چینل پہ اگر آپ نیو ہیں تو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔